السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، ملے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 37 سے لے کر 53 تک. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بہت سے اشکالات اور ان کے بہت سے عقیدے جو خراب تھے ان کی اصلاح فرمایا. قرآن کریم کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ آپ نے گڑھ کر پیش کیا، بنا کر پیش کیا. اللہ نے قرآن کریم نازل نہیں کیا ہے بلکہ سید الانبیاء نے اپنے طرف سے گڑھ کر پیش کیا. یہ ان کا تصور تھا. اس سلسلے میں دو باتیں کہی گئی. پہلی آیت میں تو کہا گیا کہ یہ قرآن ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی گڑھ سکے، کوئی بنا سکے، ایسا ہے ہی نہیں. اور دوسرے، اگر بنا سکتا ہے کوئی تو تم بنا کر لے آؤ. دو باتوں میں غور کر لیجیے آپ. پہلی آیت میں کہا وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور نہیں ہے یہ قرآن ایسا کہ گڑھ لیا جائے. ان یفترا، افطرا کے معنی گڑھنا، صادر ہوا ہو، بنایا گیا ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ولیکن تصدیق، لیکن یہ تصدیق ہے الذی بین یدی، ان تمام کتابوں کی جو تمہارے سامنے ہیں، جو کفار قریش کے سامنے کتابیں آ چکی ہیں، تورات ہیں، انجیل ہیں، زبور ہیں، پہلے سے جو کتابیں آ رہی ہیں ان کی تصدیق ہے. وہ تفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل ہے، یعنی جو چیزیں اجمالاً تھیں پہلے ان کی اس میں تفصیل بیان کر دی گئی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ پہلی بات میں اس کا جواب دیا گیا کہ گڑھا ہوا یہ نہیں ہے. دوسری آیت میں کہا گیا اگر تمہارا یقین ایسا ہی ہے ہمارے کہنے کے باوجود تو تم سارے عرب مل کر، بلکہ تمہیں جس کو ملانا ہے اللہ کو چھوڑ کے سب کو ملا لو، جمع کر لو اور کوشش کر کے دیکھ لو تم سے ایسا بنتا ہے کیا. تم بھی تو عربی ہو، فصیح اللسان ہو، بڑے زیادہ اپنے بارے میں گمان رکھتے ہو کہ ہم صاحب زبان ہیں. ام یقولون افترا، ام یا یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں افتراہ، اس کو گڑھ لیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ کے پیش کیا ہے، اپنا کلام بنا کر پیش کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کا ہے. قل، آپ کہہ دیجیے جواب میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، لاؤ ایک سورت اس جیسی. قرآن کریم میں اس مضمون پر پہلے ایک سورت کا، چھوٹی صورت ہو یا بڑی صورت ہو،
1 آیت 3 آیت تم کیا بنا سکتے ہو اس میں سے بنا کر لاؤ، بصورتن کہا، لیکن آج تک یہ چیلنج پورا نہیں کیا گیا اور قیامت تک بھی پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ یہودی، عیسائی، مشرکین مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہر طرح انہوں دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیوں نہیں کیا؟ بہت آسان تھا کہ 3 آیتیں بنا کر دے دیتے، ایک صورت پیش کر دیتے، ہم تسلیم کرتے کہ تمہارا کلام انسانی کلام ہے یہ، لیکن یہ اللہ کا چیلنج ہے، تحدی ہے، یہ قیامت کی صبح تک ہونے والا نہیں ہے۔ سارے انسان مل کر، جن و بشر مل کر ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے۔ پھر تمہارے ہی نسب میں سے، تمہارے ہی خاندان میں سے، تمہارے ہی شہر میں سے 114 صورتیں جو آپ نے پیش کر دی، وہ اگر انسانی کلام ہوتا تو تم کر لیتے، اور تم ایک صورت بنا کر لانے پر قادر نہیں اور وہ 114 صورتیں پیش کرنے والے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کلام رب العالمین کا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ فَأْتُوا لے آؤ بِصُورَةٍ کوئی صورت، چیلنج میں 114 صورتوں میں سے کوئی صورت، مثلی ہی اس کے مثل، مانند، وہی انداز، وہی بلاغت، وہی معنی، یعنی لغو کلام نہ ہو، جیسا کہ تم میں بہت سے لوگوں نے کلام پیش کیا اور خود ہی کاغذ پھاڑ کے پھینک دیا کہ یہ تو بہت عجیب و غریب کلام ہو گیا۔ مثالیں موجود ہیں۔ فَأْتُوا، اتا یاتو کے معنی آنے کے آتے ہیں، لیکن جب بے آ جائے صلہ تو لانے کے آتے ہیں۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ کوئی صورت لے آؤ اس جیسی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور بلا لیجئے جن جن کو تم بلا سکنے پر قادر ہو۔ من استطاعتم، استطاعت کے معنی تمہاری حیثیت، استطاعت کے معنی تمہاری قدرت، تم جن جن کو بلا سکتے ہو بلا لو، من دون اللہ، ایک اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کو تم جمع کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تمہاری سچائی، تمہارا یہ دعویٰ کہ یہ انسانی کلام ہے، یہ کلام رب العالمین کا نہیں ہے، تم اس دعوے میں اگر سچے ہو تو جس کو چاہے جوڑ لو اپنے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کے ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا ان کی حیات تک کے لیے، یہ سید الانبیاء کا معجزہ ہے، آج امت کے ہاتھ میں یہ معجزہ ہے، کائنات اس کی مثال پیش کرنے پر قادر نہیں ہے۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاويله، اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان لوگوں نے تکذیب کیا، جھٹلانے لگے، بما ایسی چیزوں کو، لم يحيطوا بعلمه کہ اس کے علم نے ابھی ان کا احاطہ ہی نہیں کیا، جو اپنے احاطہ علمی میں وہ لائے ہی نہیں تھے اس کا تکذیب کرنا شروع کر دیا۔ پہلے آدمی سنتا، سمجھتا، اپنے علم کے خلاف پاتا تو تکذیب کرتا، لیکن ان کا تو غرور کا عالم یہ ہے کہ ان کے احاطہ علمی میں وہ بات ابھی آئی ہی نہیں، انہوں نے سنا ہی نہیں، غور و فکر کیا ہی نہیں، اس کے پہلے جھٹلانا شروع کر دیا۔ یعنی اناد، تعنت، ضد، ہٹ دھرمی اس قدر دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ سن کر سمجھ کر کلام کا فیصلہ کرنے سے پہلے تکذیب پہ آمادہ ہو گئے۔ وَلَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْمٍ، بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ بِعِلْمٍ، ابھی تک ان کے علم نے ابھی اس کا احاطہ ہی نہیں کیا ہے کہ یہ کلام صحیح ہے کہ کلام غلط ہے، اس میں کیا صحیح ہے اور کیا سقم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی آئی نہیں ان کے پاس اس کی تعویل۔ تعویل کے معنی یہاں نتیجہ اور رزلٹ۔ تعویل کے کئی معنی آتے ہیں، باتوں کو ٹھکانے پر لگانا یہ بھی تعویل ہے، لیکن یہاں تعویل کے معنی آتے ہیں قرآن کی تکذیب کا نتیجہ ابھی سامنے نہیں آیا، یعنی ابھی جھٹلانے والے بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج اڑا رہے ہیں،
جس دن قرآن کی تکذیب پر رزلٹ آؤٹ ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، ان کی ہوا چکانے لگ جائیں گے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی ان کو اس قرآن کی تکذیب کا اخیر نتیجہ نہیں ملا ہے، جب رزلٹ آئے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ کوئی نئے نہیں ہیں، جیسے انہوں نے جھٹلایا ان سے پہلے والے کافروں نے بھی ایسا ہی جھٹلایا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے۔ فانظر، اب غور سے دیکھ لو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، سو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، ظالمین کا انجام کیسا ہوا، کیسے ہلاک کیے گئے، نام و نشان ان کا مٹ گیا۔ یعنی ان کا بھی حال ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے، قرآن کریم کو سننے والے دو قسم کے لوگ ہوتے، بعض ایمان لا کے سنتے، بعض ایمان بغیر لائے سنتے، الگ الگ مقصد ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں یا لے آئیں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ دونوں خبر دیا اللہ نے، اور کون ایمان لائیں گے اور کون ایمان نہیں لائیں گے یہ دونوں اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ فساد کرنے والے یعنی اللہ کا قانون نہ ماننے والے، قرآن کا انکار کرنے والے کون ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اگر یہ قرآن کریم کو سن کر آپ کی تکذیب کر دیں تو آپ اس کی فکر مت کیجیے، ان سے صاف اعلان کر دیجیے کہ تمہارے عمل پر میرا حساب نہیں ہوگا اور میرے عمل کا تم سے حساب نہیں ہوگا، تمہارے کام کے تم ذمہ دار۔ بولنے کی حد تک بول دیا جائے، بتا دیا جائے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں دلائل کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، كَذَّبُوكَ آپ کی تکذیب کریں، فَقُلْ لِي عَمَلِي، تو کہہ دیجئے میرے لیے ہے میرا عمل، میرا ایمان، میرا عمل، میرا عقیدہ، میرا یقین میرے ساتھ ہے۔ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو جو میں کرتا ہوں، جو میں کرتا ہوں ان سے تم بری ہو، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، تمہارے شرک سے سزا مجھ کو نہیں ہو سکتی، تم کو ہی ہوگی، میں بری ہوں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، بلکہ یہ بھی سنو کہ تمہارے عمل پر مواخذہ مجھ سے نہیں ہوگا اور میرے عمل پر تم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اصلاح کی نیت سے نہیں سننا چاہتے بلکہ جاسوسی کی نیت سے سننا چاہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، کیسا کہتے ہیں، کیا لہجہ ہے۔ کچھ لوگ دل میں یہ بات رکھ کر سننا چاہتے ہیں، ان کا ذہن کھلا ہوا نہیں ہے۔ ایسوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہماری محفل میں اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ تو نبی کی محفل کے بارے میں اللہ کا خبرنامہ ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں آپ کی طرف، یعنی کان لگاتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا دیں گے بہرے کو؟ سمن کے معنی بہرا، سننے والا سن رہا ہے، اللہ نے اسے بہرا کیوں کہا؟ اس لیے کہ سن کر ماننے کی نیت سے نہیں سن رہا ہے، اس کے دل میں آئے گا ہی نہیں، کیونکہ پہلے سے پروگرام بنا لیا ہے مجھے تو ماننا ہے ہی نہیں، مجھے تو سننا ہے، جاسوسی کرنا ہے، کیا کہتے ہیں لہجہ دیکھنا ہے۔ تو جو آدمی اس نیت سے سنتا ہے وہ ایک معنوں میں بہرا ہے، کیونکہ اس کے دل میں بات اترتی ہی نہیں۔ اللہ نے بہرا کہا اسے۔
بظاہر تو وہ کان لگا کر بیٹھتے ہیں لیکن ان کے دل میں ماننے کا جذبہ نہیں ہے. تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ لوگ عقل نہ رکھتے ہوں، یعنی عقل و فہم سے خالی ہیں، ان کو اپنے بھلے برے کی تمیز نہیں ہے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں. کھلی آنکھیں ہیں لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہیں. آپ ایسے اندھوں کو کیا سجا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب صاف ہوتا ہے طلب والوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں، ہدایت کی طلب ملنا. یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من ینیب، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش کرے گا تو ہم دیں گے. ومنہم من ینظر الیک، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. افانت تہدی العمی، کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو؟ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ مطلب آپ کے کلام کو سنتے ہیں، آپ کے معجزات کو دیکھتے ہیں، کمالات کو جانتے ہیں، اس کے باوجود ان کا دل بند ہے. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ لوگ دیکھتے نہیں، کس آنکھ سے؟ دل کی آنکھ سے، کیونکہ اوپر آ چکا ہے يَنظُرُ إِلَيْكَ، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور نیچے یہ ہے لَا يُبْصِرُونَ، تو ان کو بصیرت نہیں ہے، ان کی دل کی آنکھیں بند. اور یہ مضمون قرآن نے کئی مقام پہ کہا، لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہیں. یہ مضمون قرآن پاک میں کئی مقام پہ آ چکا ہے. تو جو لوگ آنکھیں اندھی رکھ کر، دل کی آنکھیں اندھی رکھ کر اوپر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایسے اندھوں کو آپ نہیں سکتے. اور اس میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ نے ہی ان کی دل کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں تو کیا قصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دل کی آنکھیں اندھی کر کے پیدا نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے، کچھ بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے. جب پیدا ہوا انسان تو دونوں قوتیں دے کے بھیجا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقویٰ بھی فجور بھی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، قوت فیصلہ قوت تمیز دے کے بھیجا، کتابیں بھیجا، انبیاء بھیجے. تو یہ کسی پر اللہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ اس نے برے اعمال کر کے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے. اس کا اصول یہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب بندہ کے دل میں نور ایمان آتا ہے تو ایک سفید روشن نقطہ آ جاتا ہے قلب میں، اور جیسے جیسے ایمانیات بڑھتے رہتے ہیں اس کا پورا قلب منور ہو جاتا ہے. اور جب گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، توبہ کیا تو جھلتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے. پھر گناہ پہ گناہ کرتا ہے، پورا دل نقطہ نقطہ ہو کر کے پورا سیاہ ہو جاتا ہے، جسے کلا بلغام کہا اللہ نے. اب دل میں کوئی بات نہیں جاتی ہے تو کس کا قصور ہے؟ وہ اس قابل نہیں رہ گیا کہ حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھ سکے. تو اس کا قصور ہے، اس کے اپنے گناہوں کا قصور ہے. یہی بات یہاں کہی گئی، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتے لوگوں پر کچھ بھی. ولکن الناس انفسهم یظلمون، اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. معلوم ہے کہ یہ زہر ہے پھر بھی کھا رہے ہیں تو مریں گے. معلوم ہے کہ یہ عمل اللہ کی خلاف ورزی میں جا رہا ہے پھر بھی کریں گے تو نتیجہ بھگتیں گے. معلوم ہے کہ یہ راستہ ترکستان جا رہا ہے، اسی پر جا رہے ہیں ترکستان پہنچیں گے. معلوم ہے یہ راستہ مکے جاتا ہے، اس پر جائیں گے تو مکے پہنچیں گے. ایک راستہ جہنم کو جاتا ہے بتا دیا نبی نے، ایک راستہ جنت کو جاتا ہے بتا دیا نبی نے، اس کے باوجود راستہ اپناتے ہیں جہنم والا تو وہیں پہنچیں گے. کسی کا قصور نہیں، لیکن ابھی ان کو احساس نہیں ہے. ابھی جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ کی سزا کا احساس نہیں ہے.
قرآن کی تکذیب کرنے والے کو تکذیب قرآن کی سزا کا ابھی احساس نہیں ہے، حرام کھانے والے کو حرام خوری کی سزا کا ابھی احساس نہیں ہے، شرک کرنے والے کو شرک کی پیدائش کا ابھی احساس نہیں ہے، خداوند قدوس کے کلام کی خلاف ورزی کرنے کی سزا کا بھی احساس نہیں ہے۔ ہم جس دن جمع کریں گے، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، کہاں جمع کریں گے؟ حشر یحشر کے معنی جمع ہونا، محشر کہتے ہیں جمع ہونے کی جگہ کو، روز محشر اسے اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن ان کو ہم اکٹھا کریں گے، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، وہ گویا ایسا اٹھیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ تھے ہی نہیں۔ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، إِلَّا سَاعَةً، مگر ایک گھڑی، مِّنَ النَّهَارِ، دن کی، پورا دن دنیا میں رہے یہ احساس نہیں ہوگا، دنیا میں ایک گھڑی بس۔ جیسے سورہ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً وَضُحَاهَا آیات نازعات میں، دنیا میں ایک صبح یا ایک شام سے بس، یہاں کہا جائے گا ایسا دنیا میں تھے گویا ایک گھڑی تھے بس۔ اور آج بھی وقت اتنا تیزی سے گزر جاتا ہے کہ سال ہفتوں کی طرح مہینوں کی طرح جا رہا ہے، آج بھی ہفتہ دنوں کی طرح جا رہا ہے، اور دن تو پوچھو مت یوں ہی ختم ہو جا رہا ہے، مگر یہ جو قیامت میں کھڑے ہوں گے تو زندگی پوری ایسا محسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی تھے بس۔ اتنے کم وقت کے لیے دائمی سزا کی طرف ہم جا رہے ہیں تو بڑا خسارہ ہو رہا ہے۔ ہاں، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے، لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، ایک گھڑی اللہ نے کہا، ایک گھڑی، ایک گھڑی، گھنٹہ بھی نہیں کہا، چند لمحوں کے لیے ہم جنت کے مزے کھو رہے ہیں، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے، لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، یہ کیا تو نے تو نادا، یوں کیا گل دیے تن کے لیے، تنکا دے کے گل اور گل لے کے تنکا، تنکا کہتے ہیں ایک خشو خاشاک کا ایک وہ حصہ۔ دنیا کو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، آخرت کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو گویا گل دے کر تنکا حاصل کرتے ہیں۔ ایک لمحہ ہے دنیا کی حیات۔ یتعارفون بینہم، یہ جملہ تو آپ سنتے جاؤ، یتعارفون بینہم، جب کھڑے ہوں گے سب محشر کے میدان میں اور سب بے لباس کھڑے ہوں گے، کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، یہ بحث پیچھے ہم کر چکے ہیں سورہ نور کے حوالے سے۔ پہلا لباس ابراہیم کو پہنایا جائے گا، یہاں جملہ کیا ہے؟ یتعارفون بینہم، باہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ ہاں، آج تو کہتے ہیں بھائی ان کے سامنے میں کیسا بولتا، ان کے سامنے میں کیسا بولتا، حق کو میں نے نہیں کہا۔ یہ جو محشر کے میدان میں ہوں گے تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ شروع میں پہچانتے ہوں گے، لیکن جب بعد میں سختی ہولناکی محشر کی ذلت سامنے آئے گی تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ پھر لکھتے ہیں کہ در حقیقت پہچاننے کا مطلب یہ ہے، جانے گا تو ضرور، لیکن اتنی فکر ہو جائے گی اپنے عذاب سے بچنے کی کہ جان کے انجان بن جائے گا، کوئی کسی کو دیکھنے پر راضی نہ ہوگا۔ یتعارفون بینہم، باہم ایک دوسرے سے متعارف ہوں گے، یہ چچا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ خالو ہیں، یہ بھانجے ہیں، یہ فلاں ہیں، سب کو پہچانتا ہوگا۔ اور جب محشر میں پہچانتا ہوگا تو جو قبرستان میں جا کر السلام علیکم کہتے ہیں، پہلے سے اگر متعارف ہے تو وہ بھی پہچانتا ہے، وہ بھی پہچانتا ہے۔ لیکن یہ تعارف جو باہم ہوگا یہ چند لمحوں کے لیے ہوگا، اس کے بعد جب ہول طاری ہوگا تو کوئی کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق کے خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات۔ اللہ سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی؟ ایک طبقہ ہے جو اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتا،
وہ خسارے میں ہوگا، کیونکہ ملاقات کا یقین نہ کرنا یہ آخرت پر ایمان نہ لانے کے برابر ہے۔ مومن تو اللہ کی ملاقات میں تڑپتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں۔ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ دنیا کا حال دیکھ لو، کوئی ذرا اکڑ گیا ان سے مجھے ملنا نہیں ہے بول دیا تو انہیں بولتا مجھے بھی ان سے کیوں ملنا ہے۔ دنیا والوں کا حال یہ، اللہ تو غنی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، وہ تو غنی ہے۔ جو بندہ اللہ سے ملنے کا یقین نہیں کرتا، ملنا نہیں چاہتا، اللہ اس بندے سے بھی کیوں نہ چاہیں گے؟ تو خسارے میں ہوں گے وہ لوگ، گھاٹے میں ہوں گے۔ ہاں جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس بندے سے ملنا چاہیں گے، اور جب بندہ ملے گا اور اللہ کا دیدار کرے گا تو کسی کو مہینوں ہوش نہیں آئے گا، کسی کو سالوں ہوش نہیں آئے گا، اللہ کو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ مگر یہ جنت کے باہر نہیں ہوگا، جنت کے اندر ہوگا، اور جنت کے اندر وہی جائے گا جس میں اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا۔ جو شکی ہوگا، شک اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں اور نہیں ہے وہ ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے لوگوں میں سے نہیں۔ تسلی کی بات آگے آتی ہے، مومن چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہیں کہ کافروں نے بہت ستایا ہے، سزا ان کو ملے تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ملے، ہم بھی دیکھیں سزا پاتے ہوئے ان کو۔ آج مجرم سزاؤں کو بچانے کے لیے کیسی کیسی فکریں کرتا ہے۔ دنیا کے سیاسی حالات دیکھ رہے ہیں آپ، ملکی حالات دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے مجرم ہیں جو اپنے جرم سے بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور مومن کیا چاہتے ہیں کہ اس مجرم کے داغ کو دھلنے کے بجائے سزا مل جائے۔ ہم بھی تو دیکھیں سزا کیسی ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو سزا ضرور ملے گی، یہ بات تو طے ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ملے، یا ہو سکتا ہے آپ کی وفات کے بعد ملے، لیکن ملے گی ضرور، کیونکہ راستہ ون وے ہے، ہمارے پاس ہی ان کو آنا۔ کتنا پیارا لب و لہجہ ہے، دیکھیے جملوں کو، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور یا ہم دکھلائیں گے آپ کو بعض وہ سزائیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ نَعِدُهُمْ، ان کو سزا دینے کا جو ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، ہم ان میں سے بعض سزائیں آپ کو دکھائیں گے۔ او یا نتوفینک، آپ کو وفات دے دیں ہم، اور یہ سزا اس وقت نہ پائیں، آپ کی وفات کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان کا مرجع، ان کا لوٹنا ہمارے ہی طرف تو ہوگا۔ وہ بوڑھے ہو کر دنیا کو پوری برت کر دنیا میں تمام خواہشیں پوری کر کے کدھر جائیں گے؟ ہمارے طرف۔ قبر میں آئیں یا دریا میں جائیں، چتا جلائیں، ہوائی جہاز میں سے اڑائیں، ان کی راکھ بنا کے پھینکائیں، ہیں ہماری طرف آنے والے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان کا مرجع ہماری طرف ہے۔ جب ہماری ہی طرف ہے تو یہ مت سمجھو کہ ان کے اعمال پرانے ہو جائیں گے، یاد کیسے آئیں گے؟ ان کے ایک ایک عمل کو اللہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ شہید ہے، شہید کے معنی مشاہدہ کر رہا ہے، گواہ ہے، چشمدید گواہ ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ علی ما یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے کیے ہوئے پر، ان کے تمام افعال کی اللہ کو خوب معلومات۔ وہ نہیں ہوگا کہ چلو جلا دیے گئے ختم ہو گیا، مچھلی کھا گئی ختم ہو گیا، پیس کر ہواؤں میں اڑا دیا گیا چھٹی مل گئی، نہیں۔ ثم اللہ شہید، یہاں فرشتوں کو نہیں لائے، فرشتوں کی گواہی، انسان کے اعضاء کی گواہی، ان کے مخالفین کی گواہی نہیں، اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو میرے اوپر، میں خود دیکھ رہا ہوں۔ ثم اللہ شہید، پھر اللہ شہید ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، علی ما یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔
اس سوال کا جواب یہ بھی ہے، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں ان کی ایک امت رہی ہے، ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے۔ سید الانبیاء بھی رسول ہیں تو ان کی بھی ایک امت ہے، اور جب جب رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور قوموں نے ان کا انکار کیا ہے تو سزا کا فیصلہ ان کے اوپر ہو گیا ہے، لہذا سید الانبیاء کی مخالفت کرنے والوں کو بھی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جملہ آگے دیکھیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے رسول ہے، ہر امت کے لیے ایک حکم ہے، کیونکہ رسول جب آتے ہیں تو رسول خالی ہاتھ نہیں آتے، رسول کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کے آئیں، اللہ کی کتاب لے کے آئیں، اللہ کی شریعت لے کے آئیں، دستور العمل لے کے آئیں، اللہ کا پیغام دکھا کر عمل کر کے بتائیں۔ تو ہر امت کے واسطے ایک رسول۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پر جب آئے ان کے پاس رسول ان کے پاس آئے تو دو حال سے خالی نہیں، کچھ لوگ مانیں گے کچھ لوگ نہیں مانیں گے۔ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ ہو جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کا انجام ایک نہیں ہو سکتا۔ کفار قریش جو سنتے تھے کہ فرق ہوگا، ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں میں فرق ہوگا، انصاف ہوگا، تو تعجب سے کہتے تھے کب ہوگا، یہ کب ہوگا فیصلہ آخر؟ قرآن کریم میں ان کے سوالات اللہ نقل کرتے ہیں، کئی مقام پہ آیت آ چکی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں یہ سن کر، کیا سن کر؟ کہ وفادار غدار یکساں نہیں ہوں گے، ماننے والے نہ ماننے والے یکساں نہیں ہوں گے، سب کو ایک ہی راستے پر ہٹایا نہیں جائے گا۔ یہ سوال وہ کب کرتے ہیں؟ یہ سن کر کرتے ہیں۔ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے نبی کی زبان سے کیا کہلوایا؟ قل، اے نبی، ان کے اس سوال کے جواب میں آپ کہیے، یہ پوچھتے ہیں نا کب ہوگا، کب کا جواب دیجئے۔ قل، آپ کہیے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امت اجل۔ یہ امت کا اعلان نبی کی زبان سے اللہ خود کرواتے ہیں، کہہ دیجئے لا املک، میں مالک نہیں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، ضرا ولا نفعا، نہ ضرر کا نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے۔ تم قیامت کب آئے گی پوچھو گے، فیصلہ کب ہوگا پوچھو گے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں بنا کے چھوڑا، بلکہ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ لکل امت اجل، اجل کے معنی مدت، لکل امت، ہر امت کے لیے اجل، ایک وقت مقرر ہے۔ کس کا وقت؟ مرنے کا، دنیا سے جانے کا، حساب کے شروع ہونے کا۔ اذا جاء اجلهم، جب آ جائے گا ان کا وہ وقت مقررہ، فلا يستأخرون ساعة، تو ایک لمحہ کے لیے نہ مقدم ہوں گے نہ مؤخر ہوں گے۔ یستاخرون، پیچھے نہیں ہوگا، یستقدمون، آگے نہیں ہوگا، ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹیں گے نہ ایک ساتھ آگے بڑھیں گے، ٹھیک اسی ٹائم بھی مریں گے۔ یہاں امت سے مراد پوری امت بھی ہے اور امت کا ایک ایک فرد بھی ہے۔ جس بندے کا جو وقت لکھا ہے ماں کے پیٹ میں لکھا جا چکا ہے، اتنی سانس لے گا، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شہر کا ہو دیہاتی ہو، دنیا کی ساری طاقتیں جمع کر لو، کوئی طاقت اس ایک سانس میں اضافہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کب وعدہ پورا ہوگا جو پوچھ رہے ہو، تو یہ وعدہ پورا ہونے کا وقت متعین ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے، وہ جب آئے گا تو تم کو مہلت نہیں ملے گی۔ عقل مند آدمی وعدے کو اور عذاب کے وقت کو نہیں طلب کرتا، ان سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ چلو فرض کرو وہ فیصلے کا دن آ گیا، دن میں آ گیا یا رات میں آ گیا، تم جس عذاب کو چاہتے تھے وہ عذاب بھی آ گیا،
تو کیا تم بچا لو گے اپنے آپ کو؟ تمہاری کچھ تیاری ہے اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو اور فیصلے کو، اور تمہارے خلاف جو فیصلہ ہوگا عدم ایمان کی بنا پر، کیا اس فیصلے کو تم روک سکتے ہو؟ جب نہیں روک سکتے ہو تو کب آئے گا پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ انکار کرنے کی ایک شکل ہے۔ تو سنو، قل ارائیتم، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو صحیح، ارائیتم دیکھو تو صحیح، ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب رات میں سوتے سوتے، سو رہے ہیں عذاب آیا بھاگ گئے، کتنے لوگ سوئے کے سوئے رہ گئے، او نہارا یا دن میں آ جائے بتا کر، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کیا کریں گے اس سے مجرمین لوگ جس کے بارے میں جلدی کرتے ہیں؟ کیسے دفاع کریں گے؟ کیا ان کے پاس طریقہ کار ہے؟ کیا حکمت عملی ہے؟ ہواؤں کا عذاب آیا، برف کا عذاب آیا، طاعون کا عذاب آیا، تو تمہارے پاس کیا شکل ہے روکنے کی؟ ماذا یستعجل، کیا کریں گے جلدی کرنے والے مجرمین؟ کیسے بچیں گے اس سے؟ زیادہ زیادہ کیا کریں گے؟ جب عذاب میں پکڑے جائیں گے تو کہیں گے اب توبہ کرتا ہوں، اب ایمان لاتا ہوں، اب مان لیتا ہوں، اب یقین کرتا ہوں، یہی تو کریں گے۔ تو اس کا بھی حال سن لو، دنیا تاریخ میں سب سے بڑا متکبر جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، تم چھوٹے موٹے بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے؟ تمہاری سرداری، تمہاری قیادت، تمہاری زمینداری، ٹھیکیداری کا کیا حیثیت ہے؟ جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، اپنے آپ کو سجدہ کروایا، جب پانی میں غرق ہونے لگا تو کہتا ہے اب میں بھی ایمان لایا، آمنتو، میں بھی ایمان لایا۔ کس پر ایمان لایا؟ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون کہتا ہے پانی میں ڈوبتے ہوئے، جس پر بن اسرائیل ایمان لائے، موسیٰ ایمان لائے، میں بھی ایمان لاتا ہوں، کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے کہا آلان، اب لایا ایمان، بہت دیر ہو گئی، اب تو دروازہ بند ہو چکا، جب تک غرغرۂ موت کا وقت شروع نہ ہو تب تک توبہ قبول ہوتی ہے، تم نے تو بہت دیر کر دی۔ ہاں، قوم یونس کا ایمان لانا مفید کیوں ہوا؟ عذاب آیا نہیں تھا، عذاب کے آثار دکھائی دیے، توبہ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ ایک ہے عذاب کے آثار دکھائی دینا، اور ایک ہے عذاب میں مبتلا ہو جانا۔ قوم یونس کا توبہ کرنا منظور کیونکہ آثار دکھائی دیے تھے، عذاب نہیں آیا تھا، لیکن قوم فرعون پر عذاب آ چکا تھا، وہ عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے، غرغرۂ موت کا وقت تھا، اب کہتا ہے آمنتو، میں ایمان لایا۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں اگر دن میں عذاب آیا، رات میں عذاب آیا، تو مجرمین کیا کریں گے جلد بازی میں؟ یہی تو کہیں گے کہ اب مان لیتا ہوں، مگر اب ماننے کا وقت نہیں ہے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، مانے کیا، اور ثم کے معنی پھر، اذا ما وقع جب واقع ہو جائے گا وہ جس کا ذکر چل رہا ہے، یعنی عذاب، آمنتم بہ، تم اس پر ایمان لے آؤ گے، تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ الآن، کیا اب لائے ایمان؟ یہ وہی جملہ ہے جو وہاں آیا ہے قوم فرعون کے لیے، الآن، اب لائے ایمان۔ وقد کنتم بہ تستعجلون، اور تحقیق کہ تم اس سے پہلے تکذیب کے ارادے سے جلدی مچایا کرتے تھے، عذاب کہاں ہے، عذاب کب ہے، فیصلہ کب ہوگا، اب آ گیا تو تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، تو کیا ان کا ایمان قبول کیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، جیسے انہوں نے اپنی زندگی پوری ہر دھرمی کی اور آخر میں ایمان کا اظہار کیا، ان سے کہا جائے گا ثم قیل، پھر کہا جائے گا، یعنی ہمارے حکم سے فرشتے کہیں گے للذین ظلموا، ان تمام لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی مشرکین سے کہیں گے ذوقوا، چکھو۔ ذائقہ دو قسم کا ہوتا ہے، زبان سے جو ذائقہ ہوتا ہے یہ تو ایک حصہ ہے بدن کا، یہ جو ذائقہ ہے یہ جسم کے سارے حصے چکھیں گے، آنکھ بھی چکھے گی، زبان بھی چکھے گی، چمڑے چکھیں گے، پورا جسم چکھے گا۔ ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب چکھو۔
هل تجزون الا بما كنتم تكسبون. اس سوال کا جواب ہے چکھو ہمیشہ کا عذاب چکھو. کوئی کہہ سکتا ہے جس دنیا میں اتنا کم قیام تھا کہ 1 گھنٹہ معلوم ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ رہے دنیا میں، 1 گھنٹے کے بقدر دنیا میں قیام تھا اور سزا اس کی عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب. 1 گھنٹے کے برابر دنیا میں رہے محسوس ہو رہا ہے اور سزا ہمیشہ کی. لگتا ہے کہ تو ظلم ہو رہا ہے، سزا زیادہ ہے کام کے مقابلے میں، جرم کم ہے سزا زیادہ ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کائنات میں پوری حیات تم نے نافرمانی کی، اب وہ حیات میں پورا عذاب بھگتنا پڑے گا. یہ مت سمجھو تم پر کوئی ذاتی ہوئی ہے، یہ تمہارے کرتوت کا انجام ہے، تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے. ایک کتاب حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی آئی ہے جزاء الاعمال. کس عمل کی جزا کیا ہے؟ سونا رکھے بیٹھا ہے، زکات نہیں دیتا ہے، تو یہ سونا اللہ سانپ بنا دیں گے، گلے میں ڈال دیں گے. وہ کہے گا انا کنزکا، میں تیرا ہی مال ہوں، کہاں جاؤں؟ تم نے رکھا تھا اپنے لیے، تیرے واسطے ہوں گا. تو سزا کس کی ہے؟ یہ اس کے عمل کی سزا ہے. تو دنیا میں جو جو انسان عمل کرتا ہے اسی کے بقدر ہی سزا ملے گی، ذاتی کسی کو نہیں ہوگی. یہی جملہ یہاں کہا گیا هل تجزون الا بما كنتم تكسبون، نہیں بدلہ دیے جاؤ گے مگر اسی کے بقدر جو تم دنیا میں کماتے تھے. بما كنتم تكسبون، اسی کے وجہ سے جو تم دنیا میں کمایا کرتے تھے. کیا کمایا؟ انکار، اللہ کے عذاب کا انکار، اللہ کی آیات کا انکار، جنت اور جہنم کا انکار، حساب اور کتاب کا انکار، اللہ کی ملاقات کا انکار. تم نے یہ کمایا ہے، اس کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے. تمہاری کمائی ایسی ہے کہ تم کو اس کا یہی انجام ملنا چاہیے. یہ ہوئی سوال جواب کی پوری تفصیل. اب یہ سن کر بجائے ماننے کے، بجائے غور و فکر کرنے کے، کافر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں کہ جو دھمکی ہے یہ صحیح ہے کیا؟ یہ جو دھمکی ہے یہ صحیح ہے کیا؟ یہ سوال ہو رہا ہے، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ یہ اوپر جو آپ نے سنا ہے ابھی پورا رکوع، یہ پورا سن کر سہم جانے کے بجائے، خوف کھا جانے کے بجائے، اکثر نو اپنی حیات پر غور کرنے کے بجائے، اپنے خالق کو جس نے ہم کو ایک قطرے سے وجود بخشا ہے، تمام مخلوقات میں اشرف بنایا ہے، اس کی طرف نگاہ ڈالنے کے بجائے اپنے نبی سے آ کر کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ حق ہے؟ کیا ایسا ہی ہوگا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ أَحَقٌّ هُوَ. يَسْتَنبِئُونَكَ نبأ سے ہے خبر چاہنا، نبأ ينبأ کے معنی خبر، اور الف تین تے باب استفعال کی آتی ہے چاہنا. وَيَسْتَنبِئُونَكَ کیا چاہتے ہیں؟ خبر چاہتے ہیں، دریافت کرتے ہیں آپ سے، یعنی سید الانبیاء سے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ اور آپ سے خبر چاہتے ہیں، تصدیق چاہتے ہیں. حق ہوا، کیا حق ہے وہ جس کا ابھی تذکرہ کیا آپ نے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا قُلْ ای وَرَبِّی، کہہ دو ہاں ہاں. ای کے معنی ہاں ہاں، وربی میرے رب کی قسم ہے. اللہ نے قسم کھایا. قُلْ ای وَرَبِّی، فرما دیجئے کہ ہاں ہاں قسم ہے میرے رب کی. انہ لحق، بے شک وہ حق ہے، یعنی حقیقت کے مطابق ہے، ایسا ہو کر رہے گا. سوچو تو صحیح، ایک تو قرآن جو شک سے خالی ہے، دوسرے سید الانبیاء کا اعلان، تیسرے اللہ کا حکم، اور چوتھے اللہ کی قسم کے ساتھ قُلْ ای وَرَبِّی، کہہ دو میرے رب کی قسم ہے کہ بے شک وہ امر واقعی ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہو تم عاجز کر سکنے والے. کہیں گے بڑی بھیڑ ہے نکل جائیں گے، چھپ جائیں گے، کہیں گے اس میں مل کر کے بغاوت کر جائیں گے. جیسے آج بغاوت ہو گئی ملکوں میں، کامیاب ہو گئے باغی، ملکوں میں قبضہ کر لیا. اللہ نے ان تمام سوالوں کا جواب ایک لفظ میں دیا وَمَا أَنْتُمْ
بمعجزین، تم عاجز کر سکنے والے نہیں ہو، ایسا ہو کے رہے گا، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے ایسا ہو کے رہے گا۔ کوئی انسان اپنے قدم کو زمین سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھے گا جب تک ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ سوال کا جواب دینے کے بعد ہی کسی کے پاؤں ہٹیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ تو ایک جملہ وما انتم بمعجزین، کہ تم عاجز کر سکنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ کا حکم ٹالنے کی تم میں طاقت نہیں ہے، ایسا ہو کے رہے۔ اب ہر بندے کو چاہیے کہ غور و فکر کر لے کہ اس نے کل کے واسطے کیا کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے، دعا کر لیجیے۔